हमारा पड़ोसी भारत अपने छोटे और ओछे हथकंडों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो भी उसको शिकस्त हुई है पाक भारत वॉर सिचुएशन के अंदर, उसके बाद भी मुझे लगता है मजीद किसी मिस एडवेंचर के चक्कर में है, लेकिन उसके लिए भी उसको जवाबी कार्रवाई भरपूर होगी, ये पता है हमारे पड़ोसी भारत को। अब हो क्या रहा है कि एक तो मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, वर्स्ट क्लाइमेट चेंज के हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ भारत ने दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में सैलाबी रेलों ने पंजाब में तबाही मचा दी है। दरियाए रावी सतलुज ने कई देहात डुबो दिए हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं पानी के अंदर, घर ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाए रावी में भारत से छोड़ा गया जो पानी का रेला है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो जसड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक 60,000 क्यूसेक तक बुलंद हो गई और दरियाए सतलुज में कसूर और बहावल नगर के मकाम पर सैलाब ने अच्छी खासी तबाही मचा दी। बिल्कुल तबाही मचाई, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलों की अगर बात की जाए तो फसलें पानी में बह गई। कसूर का इलाका है गंडा सिंह वाला, वहां पर दरियाए सतलुज में 1,50,000 क्यूसेक से ज्यादा का जो रेला है वो गुजरा, जिससे बाकू वाला गांव में जो है वो तबाही हुई, मुकम्मल वो ज़ेरे आब आ गया। इलाके का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर की अगर बात करें तो दरियाए सतलुज ने वहां दरियाए बेल्ट को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया। 21 मकामात ऐसे हैं जहां पर दर्जनों गांव जो हैं वो उनमें पानी दाखिल हुआ, सैलाब का, फसलें और मकानात डूब गए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो वहां होने वाली तूफानी बारिशों के बाइस सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा। मैं प्रोग्राम के आगाज में बात मैंने की कि भारत हमारा जो पड़ोसी है, दुश्मन मुल्क भारत अपने नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आता और छोटी और ऊंची हथकंडे करता है और ये आफ्टर एवरी 2-3-4 मंथ्स ऐसी कोई छोटी हरकत कर देता है। अब हुआ क्या है कि दफ्तर खारजा ने यह बताया कि भारत ने सैलाब की इतला सिंध तास कमीशन के जरिए नहीं दी बल्कि सिफारती जरिए से सैलाब के मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। अब आपको पता है कि भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तुला हुआ है और उसको मुअत्तल रखने पर तुला हुआ है। तर्जुमान ने यह कहा कि सिंध तास मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद करना भारत पर लाजिम है, जबकि भारत की जानिब से मुआहिदे को यक तरफा मुअत्तल रखना बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि जो भारत का ये इक़दाम है ये जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। दरियाए रावी पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, पानी की सिचुएशन इस वक्त क्या है, मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। मजहर बताइए, इस वक्त किस मकाम पर आप मौजूद हैं, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी देखें, भारत ने दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव इस वक्त 90,000 क्यूसिक हो चुका है। 1,00,000 क्यूसिक से जायद भारत ने दरियाए रावी में अपने डैम से पानी का अखराज किया था, जो पाकिस्तानी हदूद में गुज़श्ता रोज दाखिल हुआ और आज वो, मैं इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी के किनारे पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। 40,000 क्यूसेक इस वक्त यहाँ पर पानी का बहाव है और दरमियान और निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि जसड़ जो दरियाए रावी जहाँ से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है वहाँ पर इस वक्त 90,000 क्यूसेक तकरीबन पानी का बहाव हो चुका है और वहाँ पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और ये तकरीबन कोई 48 घंटे में ये तमाम जो है उसने पानी छोड़ा है, क्योंकि 2 दिन कबल दरियाए रावी में पानी नॉर्मल हो गया था और पानी का बहाव 16,000 से 23,000 क्यूसेक तक आ गया था। लेकिन उसके बाद और गुज़श्ता रोज, और मजे की बात यह है कि भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ने की कोई इतला नहीं दी बाज़ाब्ता तौर पर। अलबत्ता दरियाए सतलुज में जो पानी का बहाव में इजाफा हुआ है उसकी इतला दी है। दरियाए चनाब में, दरियाए तवी में जो पानी का बहाव बढ़ा है उसकी इतला दी है, लेकिन रावी की कोई इतला नहीं दी। और रावी में जो इस वक्त हुकाम है उनका ये कहना है कि दरियाए रावी में 1,00,000 से 1,25,000 क्यूसिक तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सैलाब आ सकता है 1,00,000 से 1.25 क्यूसिक तक। मैं वही मदर, आप ये बताइएगा कि जो इर्द गिर्द की मकामी आबादी है क्या उनको इवैक्यूएट करवा दिया गया है? जी देखें, शहर जो हैं वो तो महफूज होते हैं, वहाँ पर बंद होते हैं पुख्ता, लेकिन उसके बाद जो देहात हैं, ये शेखुपुरा की नारोवाल से पाकिस्तानी हदूद में दरिया रावी दाखिल होता है, फिर उसके बाद लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, जंग, खानेवाल, फिर ये आगे जाके जो है वो दरिया चनाब में जा गिरता है। यकीनन जो PDMA ने एक अलर्ट जारी किया था कुछ दिन कबल कि पानी आ सकता है,
تو یقیناً وہ جو دریا کے دیہات ایسے ہیں جن کے زیر آبانی کا خدشہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ستلج اور چناب کے سبب بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جو زیر آب آئے ہیں۔ راوی کے سبب کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ ابھی تک کوئی رپورٹ ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک چونکہ پانی کا بہاؤ جو ہے جو اس وقت جہاں سے دریا پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے وہاں بڑا ہے، اس کے بعد اب آگے لاہور جو ہے اس وقت شاہدرہ کے مقام پر آج پہنچے گا، اس سے آگے کا جو علاقہ ہے خصوصی طور پر ننکانہ صاحب، اوکاڑا، فیصلہ آباد، وہ تاندریاں والا، جڑاں والا کے علاقے ہیں، پھر اس کے بعد ساہیوال کے کچھ دیہات ہیں، پھر آگے وہ علاقے جو ہے وہ زیر آب آئیں گے، اور کچھ اوکاڑا کے قریب کچھ ایک دو گاؤں ایسے ہیں جن کا زمینی رابطہ منقطع ہونے کی اطلاعات کوڈ بھی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پر تمام ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی دریا کے کنارے یا دریا کی بیلٹ میں جو لوگ آباد ہیں ان کو مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، اور پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، ان کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر نہیں چھوڑنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دریائے راوی میں عموماً پانی نہیں ہوتا، سندھ طاس معاہدے کے تحت یہ بھارت کے حصے میں گیا ہوا ہے، یہاں پر عام گرمیوں میں 15 سے 20 ہزار کیوسک اور سردیوں میں یہ 2000 3000 کیوسک 4000 یہاں تک روٹین کا ہوتا ہے، لیکن اب جب پانی بڑا ہے، اب 40,000 کیوسک یہاں پہ ہے تو نچلے درجے کا سیلاب ہے، یقیناً نچلے درجے کا سیلاب ہے اور یقیناً پانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ مظہر اقبال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جناب، یہ سچویشن ہے اور بھارت جو ہے وہ اپنی جارحیت سے اور اوچھے کنڈوں سے باز نہیں آتا۔ سندھ طاس کمیشن کے پلیٹ فارم سے انفارم کرنے کے بجائے سفارتی سطح پر انفارم کیا اور آبی ریلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے راوی کے لیے انفارم نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو طوفانی بارشیں ہوئیں، اب اس سے جو سیالکوٹ سے گزرنے والے دریا تھے، ندی تھیں، نہریں تھیں، نالے تھے، وہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھی اگر آپ کو بتائیں تو وہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ہیڈ مرالہ کے مرالہ براج پر موجود ہیں اس وقت، عامر جاوید، ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا عامر۔ جی بالکل، مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والی حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے سیالکوٹ میں سے گزرنے والے تمام دریاؤں، ندی نالوں اور نہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس وقت ہیڈ مرالہ کے مقام کے اوپر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں اس وقت مرالہ براج کے اوپر موجود ہوں جہاں پر پانی کا بہاؤ 1,29,014 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,11,064 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے جموں توی اور ملاول توی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق 18 جو موضوعات ہیں ان کے متاثر ہونے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے 5,047 جو فیملیز ہیں ان کا بے گھر ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جو ڈی سی سیالکوٹ ہیں وہ تمام معاملات کی مکمل طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر الرٹ ہے، اور تمام متعلقہ محکمہ جات جو ہیں ان کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی تو ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مظہر اقبال بتا رہے تھے راوی کی صورتحال کے حوالے سے کہ شاہدرہ کے مقام سے جو ہے وہ ایک اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا، اور پھر اوکاڑا کے جو کچھ دیہات ہیں ان کے زیر آب آنے کا خدشہ بھی وہ بتا رہے تھے۔ بھارت کی جانب سے ایک تو ملک میں کلائمیٹ چینج کے سبب جو بارشیں ہو رہی ہیں، مونسون کا جو سپیل ہے اس کے سبب جو مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت کے سبب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا ہم شکار بھی ہو رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑے جانے والے بڑے سیلابی ریلے نے بہاول نگر ضلع میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ نے متعدد عارضی بندوں کو توڑ دیا ہے۔ دریائی بیلٹ کے 21 موزے ہیں جن کی درجنوں آبادیاں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں، گھر، ڈیرے سیلابی پانی کی لپیٹ میں آئے ہیں، شاہراہیں بہہ گئی ہیں جس کی وجہ سے مختلف جو چک ہیں، جو بستیاں ہیں ان کے زمینی راستے منقطع ہوئے ہیں۔ اب جو یہ متاثرہ علاقے ہیں ظاہر ہے وہاں پر امدادی سامان بھی پہنچانا ہے، خوراک بھی پہنچانی ہے، ادویات بھی پہنچانی ہے، جانوروں کے لیے چارہ بھی پہنچانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی وہاں پر قلت بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی بارے میں ہمارے نمائندے جو ہیں وہ محمد احمد چودھری وہ مزید بتائیں گے۔ جی محمد احمد۔ بالکل، بھارت کی جانب سے دوسرا بڑا سیلابی ریلا جو ہے گنگا سنگھ سے ضلع بہاول نگر کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت ہیڈ سلمان کی کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے وہ
90,000 क्यूसिक से زائد ہو چکی ہے, جبکہ ضلع بھاول نگر میں درمیانے درجے کے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اور بھاول نگر کی جو ساحلی پٹی ہے دریا کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آبادیاں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں, اور درجنوں آبادیاں اس وقت پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں. اگر بات کی جائے جو ہے سینکڑوں افراد جو ہے اس وقت نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. یہاں پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, جس میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو یہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ریسکیو انچارج موجود ہے, مزید ان سے بات کریں گے. ہمارے 3 تحصیلیں جو ریور بیلٹ کے ساتھ ہیں, منچر آباد, بھاول نگر اور چشتیہ, وہاں پہ 10 ہم نے کیمپ قائم کیے ہیں. اب تک ہم 750 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقام پر ایویکویٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ اینیملز کو بھی کر چکے ہیں. ہم پری فلڈ ایویکویشن بھی ہم نے کی ہے. میکسیمم لوگوں کو وہاں سے اعلانات کے ذریعے موٹیویٹ کر کے نکالا ہے. بالکل, جیسے اپنے ریسکیو انچارج کی بات سنی کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے 24/7 کی بنیاد پر جاری ہے, اور جب تک یہ صورتحال برقرار رہے گی جو یہ ایمرجنسی آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا. جی.